السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمد للہ ہم یو اے میں خیریت سے ہیں۔ یو اے میں اسکول کی چھٹیاں تو ابھی تک نہیں ہوئی ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں۔ جیسے بچے اسکول جاتے ہیں تو گھر کا منظر کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو بس سب سے پہلے آج میں گھر کو سمیٹوں تاکہ بچے جو گھر بکھیر کے کہیں وہ سمٹ جائے، تو کام کو کرتے کرتے ہم اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اتنی ساری مصروفیات اس میں ہم اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں۔ اور اکثر ہی جو بیچاری عورتیں وہ گھر میں رہ رہ کے وہ بالکل ڈل ہو چکی ہوتی ہیں۔ ایک باہر جانے والی عورت اور گھر رہنے والی عورت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ باہر جانے والی عورت کافی لوگوں کو بڑے اچھے سے ڈیل کر لیتی ہے، اور جو گھر میں رہنے والی عورت ہے اس کا وہ نہیں ہوتا، اتنا ایکسپیرئنس نہیں ہوتا باہر والے لوگوں کو ڈیل کرنے کا۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں کہ ہم باہر بھی آتے جاتے رہیں، تاکہ ہم باہر کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو بھی سمجھیں اور لوگوں سے ڈیلنگ کرنا ہے کیسے جو بھی کام کرنے ہو ہم آرام سے کر سکیں۔ یہ دیکھیں، میں نے کوکونٹ کی بوتل منگائی تھی آئل کی، بچوں سے آئل لے تو بچوں نے اس کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو یہی چیز ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر میں نے چینل اسٹارٹ کیا تھا کہ میں بھی کام کروں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اور بھی کمپنی جوائن کی، ایک ڈی ایس این کے نام سے کمپنی ہے، کافی اچھی اس کی میڈیسن ہے، تاکہ ہم نا جب تک باہر کے لوگوں سے ملتے ملاتے رہیں گے نا تو ہمیں ہمارا جو کانفیڈینس کا لیول ہے اور نالج کا جو لیول ہے وہ بنتا جائے گا۔ ورنہ مائنڈ ایک ہی جگہ رہتے آپ کا مائنڈ کنجسٹڈ ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس اتنا کچھ نہ کہنے کو ہوتا ہے نہ بولنے کو ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا، خالی جو دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو وہ شیطانہ گھر بن جاتا ہے۔ تو اتنا ٹائم ہی نہ ہو کسی کو سوچنے کے لیے کہ اس نے کیا کہا تھا، اس نے کیا کہا تھا، اس نے کب کیا کیا تھا، اس نے کب کیا نہیں کیا تھا۔ تو وہ سب یہ سوچیں کہ مجھے اب یہ کرنا ہے، مجھے اب یہ کرنا ہے، اور مجھے اب یہ کرنا ہے، اور یہ کرنے کے بعد جب آپ بستر پہ جائیں تو آپ تھکے ہوئے اور آپ فوراً سو جائیں۔ تو اس طرح کی روٹین ہونی چاہیے، اس سے پہلے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں تو ذہن کو پینے کے مصروف کر لیں۔ وہ مصروفیت اچھی ہے، اور روز کے جو گھر کے کام ہیں وہ تو سبھی کو ہوتے ہیں، پر ظاہر سی بات ہے اس کے بغیر لائف نہیں چلتی۔ کیسے لائف چلے گی؟ پہلے آپ گھر کو دیکھو گے، پھر آپ اپنے آپ کو دیکھو گے، پھر آپ اپنی کام کو دیکھو گے۔ تو اسے کرنا ہی کرنا ہے، اسی چیز کی فکر کرتے ہوئے اس وقت پھر آپ آٹومیٹکلی اپنے پہ بھی دھیان دے پاؤ گے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، مجھے کیسا پہننا اوڑھنا ہے، مجھے کیسا دکھنا ہے، تو میرے میں جو کانفیڈنس کا لیول ہے وہ کتنا کم ہو گیا، اس کو میں نے کیسے مینٹین کرنا ہے، اور اپنے ویٹ کو کیسے مینٹین کرنا ہے، اپنی بیوٹی کو کیسے مینٹین کرنا ہے، اگر میرے اپنے بالوں کو کیسے رکھنا ہے، جو آج کل کے اسٹائل اور لحاظ سے چیزیں ہیں ان کو کیسے مجھے لے کے چلنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تو اس سب کاموں میں نا ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو یاد رکھنا اور اپنے آپ کو اہمیت دیں گے تو ہم زیادہ اچھے رہیں گے، خوش رہیں گے، اور دوسروں کو بھی خوش رکھ سکیں گے۔ اس سے مراد میری یہ ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اچھے سے ڈیل کریں، تاکہ ہمارے جو سارے معاملات ہیں وہ بھی اچھے سے خود ڈیل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اگنور کرتے ہیں، باقی کہتے ہیں چلو یہ کر لیتے ہیں، چلو یہ کر لیتے ہیں، چلو یہ کر لیتے ہیں۔ تو گھر کے کام ہے، روز آپ ختم کر کے سوتے ہیں، وہ روز وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اتنا ٹائم اپنے آپ کے لیے بھی نکالیں کہ آپ اپنا خیال رکھ سکیں۔ تو بس اب میں آج کل میں اتنی مصروفیت ہو گئی تھی یہ آن لائن کام کی وجہ سے کہ میں اتنا اپنے پہ دھیان نہیں دے پا رہی تھی، اور خاص کر میں نا اپنی واک کو اسکپ کر دیا کرتی تھی۔ چلو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن واک بھی آپ کی مینٹلی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے، ایکسرسائز آپ کی مینٹلی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بلکہ ہر ضروری چیز کو ہم اگنور کر کے باقی ہم کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی میں نے جو کمپنی جوائن کی اس کے بھی لیکچرز چل رہے تھے، تو وہ بھی سننا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ تو بس میں نے سوچا کہ پہلے مجھے لگا کہ میں ٹائم دے نہیں پاؤں گی، پہلے ہی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن پھر سوچا کچھ نہ کچھ کر کے ٹائم تو نکالنا ہی پڑے گا۔ ہم ٹائم نہیں نکالیں گے تو کیسے ہوگا، مینیج کیسے ہوگا؟ چلو اچھا ہے، آپ کچھ لوگوں میں روز جائیں گے، روز تو نہیں، جب آپ کا پروگرام آپ جائیں، جا کے لوگوں میں بیٹھے، لوگوں کو ڈیل کریں تو لوگوں کو اچھا لگے گا۔ اور جتنی بار میں پروگرام میں گئی مجھے بہت اچھا فیل ہوا، اور وہاں پہ اتنی ایسی خاتون بھی آئی ہوئی تھی جو نانی اور دادیاں تھیں، اور وہ اتنا کام کر رہی تھیں، اور ان میں سے ایک تو بتا رہی تھی کہ وہ ایک لمبی ہی سی ہیل پہن کے 2.5-3 گھنٹے کھڑی رہتی ہیں اور وہ کام کرتی رہتی ہیں۔ ان کو دیکھ کے مجھے اتنا اچھا لگا، اور مجھے اتنی موٹیویشن ملی کہ دیکھو ہم کہتے ہیں نا، ہم تھوڑا سا گھر کا کام کر کے تھک گئے، تو ایسا نہیں، گھر کا کام کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی کام کر رہی ہوں گی۔ تو اس طرح رہنا اور سب چیزوں سے اپنے آپ کو، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو ایک کام چھوڑ دیتے ہیں،
پھر وہ ایک کونے میں رہ جاتے ہیں، پھر وہ بالکل یوز لیس پرسن کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے گھروں میں، لیکن بزرگ کو ہر کوئی ہر اچھے سے ڈیل نہیں کر پاتا. تو اگر ہم ان کو بھی کہیں نہ کہیں انوالو رکھیں، ویسے تو ہم نے اتنی ہمت نہیں رہتی، بیماری بڑھاپے میں اتنی لگ جاتی ہیں، تو اچھا رہتا ہے. جس طرح میں نے ان دونوں خاتون کو دیکھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی جو میں نے اس بلاگ میں شیئر کری آپ سے. تو وہ بھی اسی طرح کام کر رہی تھیں، اور وہ اتنی سخت بزی تھی کہ نہ ان کو بہو کی فکر ہوگی نہ اپنے کام کی فکر تھی. تو بس یہاں پہ میں نے اپنی باتوں باتوں اپنا کام ختم کر لیا. اور اس سے مجھے یہ مطلب ملا، مطلب یہ سوچ ملی کہ ہمیں اچھے سے آگے بڑھنا چاہیے، آگے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. اپنے آپ کو اتنا کمفرٹ نہیں ہونا چاہیے. اب اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کریں گے تو بس پرسکون ہی ہونا چاہیے. کوئی نہ کچھ کرتے رہیں تاکہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. ٹھیک ہے مشکل بھی ہوتی ہے، اگر ہم کمفرٹ زون میں رہیں گے تو پھر ہم کمفرٹ زون میں ہی رہ جائیں گے، کیونکہ زندگی کبھی بھی کیسے بھی کسی طرح کے حالات بھی آ سکتے ہیں. جب میرے ہسبینڈ کو ہارٹ اٹیک ہوا تو اس وقت سے میں نے یہ اپنے آپ کو یہ بات سمجھائی کہ زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی کیسے بھی کسی طرح بھی ہو سکتا ہے. کیسے بھی حالات آپ فیس کر سکتے ہو. کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں بالکل بھی باہر نہیں جاتی تھی، تو یہاں جب میں آئی تو مجھے کافی چیزیں فیس کرنا پڑی ان کے بغیر، اور کافی کچھ کرنا پڑا. تو مجھے جی جناب، یہاں باتوں باتوں میں یہ شام کا وقت ہو گیا تھا، ہم باہر چلے گئے تھے اور یہاں پہ سارے باہر کافی دنوں بعد گئے تھے، تو ہم بس میل انجوائے کر رہے تھے. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.